خوش آمدید اس وضاحتی جائزے میں آج ہم ایک ایسی قوم کی تعمیر، ترقی اور جدید کاری کے مکمل خاکے پر بات کرنے والے ہیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، چیلنجز تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک ملک اپنے مستقبل کو کس طرح نئے سرے سے سنوار رہا ہے اور ترقی کی بنیادیں کیسے استوار کر رہا ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ ذرا اس ابتدائی اقتباس پر غور کریں۔ ایک ایسا ملک جو چیلنجز کے باوجود ترقی کی نئی داستانیں لکھ رہا ہے۔ یہ جملہ واقعی اس گہرے قومی جذبے کی عکاسی کرتا ہے جس کا اصل مقصد بڑے اور بلند خوابوں کو حقیقت کا روپ دینا ہے۔ مشکلات تو ہر جگہ ہوتی ہے نا؟ لیکن ان کے باوجود آگے بڑھنے اور کچھ نیا کر گزرنے کی لگن یہاں پوری طرح سے موجود اور متحرک نظر آتی ہے۔ تو یہاں ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر وہ کون سے بڑے اور وسیع منصوبے ہیں جو اس وقت ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو محض کاغذوں تک محدود نہیں بلکہ گراؤنڈ پر حقیقی تبدیلی لا کر مستقبل کا پورا منظر نامہ ہی بدل رہے ہیں؟ اس پورے خاکے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہم 5 بنیادی ستونوں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا، انفراسٹرکچر اور توانائی۔ دوسرا، سی پیک کا اہم ستون۔ تیسرا، زراعت اور شہری ترقی۔ چوتھا، تعلیم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ اور آخر میں دیکھیں گے مستقبل کا راستہ۔ تو چلیے باری باری ان پر بات کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، یعنی انفراسٹرکچر اور توانائی کی بنیادیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ترقیاتی سفر بالکل نچلی اور زمینی سطح پر کیا کمال کر رہا ہے۔ دیکھیے، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا ایک بالکل نیا جال کس طرح بچھایا جا رہا ہے۔ شاندار موٹر ویز مختلف شہروں کے درمیانی فاصلے سمیٹ رہی ہیں۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور کی میٹرو بس سروسز اور جدید تیز رفتار ٹرینیں روزمرہ سفر کے انداز کو یکسر بدل رہی ہیں۔ یہ سب صرف عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاشی پہیے کو تیز تر کرنے کا ایک شاندار اور فعال نظام ہے۔ اب ذرا توانائی کی بات کرتے ہیں۔ ماضی کے ان بجلی کے بحرانوں کو تو سب جانتے ہیں، لیکن اب سارا فوکس جدید اور ماحول دوست حل پر ہے۔ نئے ڈیمز بن رہے ہیں، دور دور تک پھیلے سولر پینلز اور ہوا سے بجلی بناتی ونڈ ٹربائنز۔ یہ سب اب قومی منظرنامے کا باقاعدہ حصہ بنتے جا رہے ہیں تاکہ توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری ہو سکیں۔ مطلب سیدھا سا ہے، قابل بھروسہ اور سبز توانائی کا حصول صرف بلب روشن رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روزمرہ زندگی اور معاشی آزادی کو یقینی بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ پائیدار منصوبے ماحولیات کو تو محفوظ رکھ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ملک کو توانائی کے معاملے میں مکمل خود کفیل بنانے کی جانب بھی ایک انتہائی فیصلہ کنوار ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، جو ہے سی پیک کا اہم ستون۔ بنیادی انفراسٹرکچر سے ذرا آگے نکل کر اب بات ہوگی بین الاقوامی تجارت کے اس بہت بڑے معاشی انجن کی۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ سی پیک محض کسی ایک سڑک کا نام نہیں ہے۔ یہ ملکی ترقی اور بین الاقوامی تجارت کا ایک انتہائی اہم اور مضبوط ستون ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا اور اسٹریٹجک ہدف یہ ہے کہ گوادر پورٹ کو عالمی تجارتی سرگرمیوں کا ایک جدید اور مرکزی ہب بنا دیا جائے۔ اور اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں؟ سڑکوں کے نئے نیٹ ورکس، اسپیشل اکنامک زونز اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے زبردست مواقع۔ یہ کوئی کاغذی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عملی ٹولز ہیں جو وسیع تر ملکی معیشت کو ایک نئی اور مضبوط شکل دے رہے ہیں اور تجارتی سرگرمیوں کو ایک نئی اڑان بخش رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، زراعت اور شہری ترقی۔ بین الاقوامی تجارت سے دھیان تھوڑا سا ہٹا کر اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جدید کاری براہ راست زمین اور اس پر بسنے والے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔ یہ مرحلہ وار تبدیلی ایک بہت واضح ہدف کی نشاندہی کرتی ہے۔ روایتی کھیتی باڑی سے نکل کر جدید ٹیکنالوجی اور ہیوی مشینری کا استعمال زراعت میں ایک خاموش انقلاب لا رہا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کسان اپنی زمینوں سے زیادہ فصل حاصل کر سکیں اور زراعت واقعی ایک مؤثر اور منافع بخش شعبہ بن سکے۔ دوسری طرف شہروں کی بات کی جائے تو آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اسے سنبھالنے کے لیے نئی شہر اور جدید ہاؤسنگ اسکیمیں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ یہ صرف اینٹوں سے بنی عمارتیں کھڑی کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور انہیں ایک محفوظ اور جدید طرز رہائش فراہم کرنے کی ایک بہترین عملی کوشش ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، تعلیم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔
सीमेंट, मिट्टी और ईंटों की दुनिया से निकलकर अब हम इंसानी सरमाए की उन लामहदूद सलाहियतों की बात करेंगे जहां वाकई मुस्तकबिल की असल बुनियादें रखी जा रही हैं। सड़कें और पुल यकीनन बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वाकई सिर्फ इनसे तरक्की होती है? पायदार और देर पा तरक्की की असल रूह तो इल्म और शऊर में पोशीदा है। ये तसव्वुर हमें बताता है कि हकीकी और ठोस तरक्की महज मादी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि ज़हनी और फिक्री नशो-नमा से आती है। और यही वजह है कि नौजवानों को डिजिटल महारतों से लेस किया जा रहा है। ज़रा देखिए, नई यूनिवर्सिटियों का क़याम, जदीद तरीन IT पार्क्स, डिजिटल यूथ प्रोग्राम्स और तेज़ी से उभरती हुई फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, ये सब मिलकर नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के नए और शानदार रास्ते खोल रहे हैं और उन्हें जदीद आलमी मईशत का एक इंतहाई मुतहर्रिक हिस्सा बना रहे हैं। और अब हमारे इस जायजे का 5वां और आखिरी हिस्सा, मुस्तकबिल का रास्ता। इस पूरी बहस को समेटते हुए ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये तमाम सुतून मिलकर एक तवील मुद्दती कौमी विजन को किस तरह मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ समझने की सबसे अहम बात ये है कि ये तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स महज ईंट, गारे और सीमेंट के बेजान ढांचे नहीं हैं। माजी की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इन मंसूबों का मुसलसल आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ये दरअसल एक ऐसे इंतहाई रोशन और खुद कफील मुस्तकबिल की ठोस बुनियाद हैं जिसका ख्वाब अब हकीकत का रूप धार रहा है। तरक्की का ये सफ़र मुसलसल जारी और सारी है, तो सोचने की बात यह है कि अगर हर शहरी किसी न किसी शक्ल में इस शानदार दास्तान का हिस्सा है, तो इस तरक्याती सफ़र का अगला बाब आखिर कैसा होगा? ये सफ़र हमें मज़ीद किन हैरत अंगेज़ तब्दीलियों की तरफ लेकर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।